وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے؟ سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب دوسری بات اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہوئی وبالوالدین احسانا، والدین کو کبھی تکلیف مت دینا، والدین کو کبھی دکھ مت دینا، والدین کو کبھی گالیاں مت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے لیے حرام ہے والدین کی گستاخی کرنا، والدین کو تکلیف دینا، ان کو ایذا دینا، ان کو مارنا، ان کو گالیاں دینا، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، جس طرح تم بچپن میں چھوٹے سے تھے، انہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تمہارے لیے تکالیف برداشت کی، تمہاری ماں نے تمہیں گیلے سے اٹھا کر سوکھے میں لٹایا، خود گیلے میں لیٹ گئی، تمہارا باپ تمہارے لیے سارا دن دھوپ کی آگ میں اپنا بدن جلاتا رہا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان کو اگر تکلیف دو گے، گالیاں دو گے، مارو گے، ان کو ایذا دو گے تو یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تیسرا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولادوں کو غربت کے سبب قتل نہ کرنا۔ جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں پالتے ہیں، اسی طرح ہم تمہاری اولادوں کو بھی پالیں گے۔ تو غربت جتنی بھی بڑھ جائے، محنت کو جاری رکھنا، مگر اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو قتل مت کرنا۔ اگر تم اپنی اولادوں کو غربت کے سبب قتل کرو گے، غربت کے ڈر سے، غربت کے خوف سے قتل کرو گے تو تم حرام کے مرتکب ہوگے، تو تم حرام کام کرو گے۔ چوتھا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جن حدود کو میں نے مقرر کیا ہے، جہاں جہاں میں نے حد لگائی ہے، تم نے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا، ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ اگر تم ان حدود کو تجاوز کرو گے تو تم حرام کے مرتکب ہوگے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ پر حدیں مقرر کی ہیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں۔ المختصر کہ اللہ کی حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ پانچواں حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی جان کو قتل مت کرنا، اور اگر تم ناحق کسی بھی جان کا قتل کرتے ہو تو تم حرام کے مرتکب ہوگے۔ چھٹا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم لوگوں کے مال کے قریب بھی مت جانا، غریب لوگوں کے مال پر قبضہ مت کرنا، غریب لوگوں کے مال پر نظر مت رکھنا۔ اگر تم غریبوں کا مال ہڑپ کرتے ہو، وہ مال کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ نقدی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اشیاء کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر تم غریبوں کا مال ہڑپ کرو گے تو یہ تم حرام کے مرتکب ہوگے، تم حرام کام کرو گے۔ ساتواں حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب بھی تم ناپ تول کرو تو پورا پورا انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو۔ اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے اور چکما دے کر چیز کو کم تولو گے، فرمایا تم حرام کے مرتکب ہوگے، یہ کام تمہارے لیے کرنا حرام ہوگا۔ آٹھواں حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی تم فیصلہ کرو تو یہ کبھی مت دیکھنا کہ یہ میرے قریبی ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، اور وہ میرا قریبی نہیں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ نہ دیا جائے کیونکہ وہ قریبی نہیں ہے۔ فرمایا جب بھی فیصلہ کرنا تو حق کے ساتھ کرنا، عدل پر مبنی کرنا۔ اگر تم عدل پر مبنی فیصلہ نہیں کرو گے، عدل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں کرو گے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے، فیصلہ کرنے میں ناانصافی کرو گے تو تم حرام کے مرتکب ہوگے۔ ناانصافی کرنا تمہارے لیے حرام ہوگا۔ گویا کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی سے چلنا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور 9ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔
قرآن مجید کی اس آیت میں پیچھے جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اللہ کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے، ان باتوں کو پورا کرو۔ جو باتیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو، ایسے کاموں سے بچو جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جتنی باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں ان کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کہا ہے، سیدھا راستہ کہا ہے۔ جس شخص نے ان باتوں پر عمل کر لیا گویا کہ وہ حرام سے بھی بچ گیا اور سیدھے راستے پر بھی آ گیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت جنت بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔